رابعہ ایک پڑھی لکھی اور 5 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر مر چکا تھا، بھائی حال تک نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے۔ سسرال والوں نے کچھ ماہ پاس رکھا اور پھر مار پیٹ کر شروع کر دی۔ وہ بچوں کو لے کر مائکے آ گئی۔ بھابی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کے نہیں پال سکتے۔ رابعہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد بالکل تنہا ہو گئی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا، بچے بھوک سے ہلکان تھے۔ بچے کھانا مانگتے تھے مگر رابعہ کہاں سے لا کر دیتی؟ پھر کسی نے کہا فلاں جگہ پر جاؤ، ایک بہت رحم دل انسان رہتے ہیں اور تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ رابعہ ان کے پاس گئی۔ رابعہ نے سلام کیا اور بولی، آپ میری کچھ مدد کریں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کو ایسا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنے لگے تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو رابعہ بولی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کھانے اور رہنے کا بھی بندوبست کر سکوں گا مگر؟ رابعہ بولی، جی مگر کیا؟ تو وہ بولے، میرا ایک بیٹا ہے، تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہارے بچوں کو بھی ساتھ رکھ لے گا، نہ اسے اعتراض ہوگا اور نہ مجھے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا ہے، میں نے بہت جگہ کوشش کی مگر اس کی شادی نہیں کروا سکا، تم اس سے شادی کر لو، تمہیں چھت بھی مل جائے گی، تمہارے بچے بھوکے بھی نہیں رہیں گے اور مجھے میرے بیٹے کے لیے دلہن بھی مل جائے گی۔ ابھی رابعہ سوچ میں ہی پڑی تھی اور اس سے پہلے کہ کچھ بولے وہ بولے مگر صرف ایک خامی ہے میرے بیٹے میں کہ اس کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، مجھے امید ہے جلدی ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رابعہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، ایک طرف بھوکے بچے تھے اور دوسری طرف گہری کھائی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، مجھے میرے بچوں کی زندگی اور خوشی بہت عزیز ہے۔ تو وہ غصے میں بولے، اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رابعہ نے بہت کہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ رابعہ وہاں سے خالی ہاتھ واپس پلٹی اور گھر کی طرف چل پڑی جہاں بھوک کے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زمانے کی طرف دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے لوگ ہیں۔ جب رابعہ کا صبر ختم ہو چکا تو آخرکار سوچنے لگی، چند پیسے ہیں میرے پاس، ان کا زہر لے لیتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں، ہر روز جو وہ بھوک سے مرے ایک بار ہی انہیں میٹھی نیند سلا دیتی ہوں۔ اور اسے کشمکش میں وہاں سے چل پڑی اور ایک ہوٹل کے پاس گئی اور کچھ کھانا خریدا، کھانے میں زہر ملایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، بچے ماں کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر لڑ پڑے، ایک کہنے لگا پہلے میں کھاؤں گا اور دوسرا کہنے لگا پہلے میں کھاؤں گا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ جو کھانا ان کی ماں لائی ہے اس میں ان کی موت چھپی ہوئی بیٹھی ہے۔ مگر جیسے ہی بچوں کھانا کھانے لگے، کھانا اٹھایا اور دور پھینک دیا اور بچوں کو سینے سے لگا کر زور سے رونے لگی۔ بچوں کو وہیں چھوڑا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئی
کہ چکر آ کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر پڑی رہی۔ پاس سے کچھ لوگ گزرے اور اسے بے ہوش دیکھ کر تو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا تو وہ ڈاکٹر اسے جانتا تھا کیونکہ وہ کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ رابعہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ریحان دیکھ رہا تھا کیا حالت بنا رکھی ہے رابعہ نے۔ رابعہ تو بہت چلبلی سی، پیاری سی، شرارتی سی تھی۔ جب رابعہ کو ہوش آیا سامنے ڈاکٹر ریحان کھڑا تھا۔ رابعہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ریحان نے پیار سے پوچھا، رابعہ یہ سب کیا ہے؟ رابعہ خاموش رہی اور ریحان نے پھر پوچھا۔ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سارا اپنا حال بیان کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ قسمت بدلتا ہے تو معجزے ہوتے دیر نہیں لگتی، اور اس سے پاک سونے پیارے رب کی ایسی رحمت برستی ہے کہ دنیا ہی بدل ڈالتی ہے۔ رابعہ کے ساتھ یہاں کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہاں تک تو رابعہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ نے سنا۔ اللہ پاک کسی کو ایسے دن نہ دکھائے، مگر آگے جو ہوا آپ اس کی قسمت سے رشک کریں گے۔ ریحان نے یہاں اپنی اصل مردانگی دکھائی اور رابعہ سے بولا، چلو اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ خود بھی چل پڑا، بچوں کے لیے کھانا خریدا، پھر رابعہ کی طرف دیکھا اور بولا، رابعہ میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ میری تلاش ختم ہوئی، کیا تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی 5 بچوں کی ماں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ لیکن ریحان نے رابعہ کو نئی زندگی دے دی، رابعہ کا ہر مشکل سے بچا لیا۔ رابعہ تو کھڑے حیران سی ریحان کو دیکھ جا رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے کوئی آج کے اس دور میں مجھے جیسے غریب، بے سہارا اور لاچار 5 بچوں کی ماں کو اپنا سکتا ہے؟ رابعہ نے انکار کر دیا، مگر ریحان کے سمجھانے پر وہ مان گئی اور اسی دن دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ رابعہ اب عزت کی زندگی گزار رہی ہے، سب بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ریحان پر بھی قسمت کے دروازے کھول کے اس نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ ریحان نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی، اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ریحان نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد ڈھیلا بھی بنتا ہے۔ ریحان نہ اپنا رابعہ کے ساتھ جانے کیا ہوتا، یا شاید وہ اپنے بچے سمیت خودکشی کر چکی ہوتی۔ اس لیے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کہاں عزت کی 4 دیواری میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجڑنے کی بات نہ کرو، اور مرد کو بھی چاہیے کہ کچھ باتیں نظر انداز کر دیا کرے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ چند دنوں کی تو زندگی ہے، اسے یوں ہی نفرتوں میں ضائع نہ کریں۔ ریحان کی طرح اگر ہم سب بن جائیں تو جانے کتنے رابعہ بچ جائیں گی، اور سب سے بڑا اللہ پاک ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ یہاں عورتوں سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، خاوند کی زندگی میں اس کی موجودگی میں اس کی عزت کریں، کیونکہ طلاق یا ہم سفر کے بچھڑ جانے کے بعد زندگی کانٹوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعد میں آنسو مت بہائیں، زندگی میں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین۔
سے گھر بھی رزق اور خوشیاں بھی کبھی نہیں آ سکتی جہاں عورتیں 3 کام کرتی ہوں۔ نمبر 1، جہاں عورتوں پردہ نہ کرتی ہوں۔ نمبر 2، جہاں عورتوں کی آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ نمبر 3، جہاں عورتیں بڑوں کا احترام نہ کرتی ہوں۔